السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ اے لوگو، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے انہیں پیدا کیا تاکہ تم سب بچ جاؤ، جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پس اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ آیت نمبر 21 اور 22 آف سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت انسان کو یعنی کہ ہمیں یعنی کہ تمام بنی آدم کو کلیئر ایک اس کی تخلیق کا مقصد میسج آؤٹ کر رہے ہیں کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بیسیکلی پہلے تو میری جان اپنی تخلیق پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی اس شکل، اللہ کے دیے ہوئے اس وجود، اللہ کے دی ہوئی ان کمپلیٹ پارٹس آف دا باڈی، اللہ کے دی ہوئی اس وزڈم، اس عقل، اللہ کے دیے ہوئے اس شعور پہ جو دندناتے پھر رہے ہیں، بیسیکلی کیوں دندنا رہے ہیں؟ اس میں اپنے آپ میں اکڑنے اور اپنے آپ میں سرکش ہونے کی بجائے اللہ کے سامنے ہم ابینڈن کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال آج ہر مسلمان عورت کو اپنے آپ سے پوچھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ کیا ہماری خود کی تخلیق میں ہمارا اپنا بھی کوئی کمال ہے؟ کیا اپنی شکل بنانے میں ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ کیا اپنے اس وجود کو کمپلیٹ پارٹ آف باڈی تخلیق کر لینے میں ہمارا کوئی کمال ہے؟ کیا اپنے ماں باپ کی دل میں اپنی محبت ڈال دینے میں ہمارا کوئی کمال ہے؟ یا جو ہمارے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہماری پرورش کے انتظام اپنے رزق کے ذریعے، اپنے مکانات کے ذریعے، اپنے ریسورسز کے ذریعے ہمارے لیے کیے، اس میں ہمارا کوئی کمال ہے؟ ہمارا خود اپنی ذات کے لیے کمال کیا ہے؟ ہمارے پاس اکڑنے کی، سرکش ہونے کی یا میں کرنے کی کوئی ریزن کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک ڈاٹ پوائنٹ بھی ریزن ہمارے پاس ہے کہ جس کے اوپر ہم سرکش ہو سکیں یا میں کر سکیں یا اپنی من مانی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو جی سکیں۔ میں کچھ نہیں تھی، میرے رب نے مجھے ماں کے رحم میں قرار دیا۔ میں نے اپنے باپ کے نطفے سے، اپنے ماں کے خون کے لوتھڑے سے اپنے وجود کا آغاز کیا۔ میرے رب نے میرے ماں کے پیٹ کی کال کوٹری کے اندر میری پرورش کی، میری ماں کے ساتھ میرے کنیکشن کو کنیکٹ کیا۔ میرے رب نے اس کال کوٹری کے اندر، میرے ماں ہی کی کال کوٹری کے اندر، جہاں کہ ماں بھی مجھے نہیں دے سکتی تھی، میرے رب صرف دیکھ سکتے تھے، میرے رب نے میری ایک ایک چیز کو محبت سے لک آفٹر کیا، ڈیلیکیٹ طریقے سے مجھے بنایا، میرے ماں کے وجود کے اندر میرا وجود مکمل کیا، میرے اعضاء مکمل کیے، مجھے ایک پراپر خوبصورت شکل دے کے، ایک احسن تقویم دے کے اس دنیا میں بھیج کے میری ماں کے اور باپ کے دل میں میری محبت ڈال دی، مجھے ناز و نم سے پلوایا۔ جب میں با اختیار ہونے لگی تو میری زندگی کو پروسیڈ کرنے کے لیے وداؤٹ اینی ایگریمنٹ، وداؤٹ اینی ڈیل، ٹل مائی ڈیتھ اللہ نے میرا رزق میرے لیے کمیٹڈ کر دیا، مجھے شعور دے دیا، مجھے سمجھ دے دی، وہ شعور اور سمجھ
جس کی وجہ سے میں کرتی پھر رہی ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہی ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت جینیس گمان کرتی ہوں، یہ ہر چیز، یہ ہر عطا میرے رب نے مجھے دی، تو کیسے اور کیوں میں نے اس کی عبادت نہیں کرنی؟ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، مجھے اتنا بلیس کیا، اس کے بدلے میں میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ تمہارے بن مانگے، تمہارے بن چاہے، تمہارے بن اسٹرگل کیے، تمہاری وداؤٹ اینی اسٹرگل، وداؤٹ یور وش، وداؤٹ یور ایفرٹ، میں نے ہر چیز تمہیں دے دی ہے بندی مومن، لیکن بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صرف میرا بن کے رہنا ہے، اونلی ٹو می، واحد تم اور تمہارا رب، واحد تم اور میں، چونکہ تمہاری ہر چیز پر میں قادر ہوں، تمہاری ہر چیز کو عطا کرنے والا میں ہوں، تمہاری ہر چیز کو بلیس کرنے والا میں ہوں، تو دیٹس وائی تمہارا میرے ساتھ وفاداری کا تقاضا، تمہارا میرے ساتھ محبت کا تقاضا، تمہارا میرے ساتھ لائل ہونے کا تقاضا صرف یہی ہے کہ تم میرے سوا کہیں دائیں بائیں نہیں دیکھو گی، تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں میرا عکس نظر آنا چاہیے، تمہاری زبان کے اوپر میں ہوں، تمہارے دل کے اندر میں ہوں، تمہاری زندگی کے پرفارمنسز کے اندر، چاہے وہ پرفارمنسز عبادات کی ہوں اور چاہے وہ پرفارمنسز اخلاقیات کی ہوں، میں ہوں، کہ ان شارٹ میں تمہارے ہر نس کے اندر رچ بس چکا ہوا ہوں، تمہیں میرے سوا کچھ اور نہ سوجھے۔ یہ ہے تمہارے پہ تمہارے رب کا حق، میرا حق۔ کیوں یہ تمہارے پہ میرا حق ہے؟ کیونکہ تم کچھ نہیں تھی، میں نے تمہیں بنایا، تم کچھ نہیں ہو، میں تمہیں لک آفٹر کرتا ہوا لے کے چل رہا ہوں، تمہارے پاس کوئی خزانے سٹاکڈ نہیں ہیں، بٹ کنٹینیوسلی میں ڈیلی بیسس پہ، ناٹ اونلی یو، along your family، تمہیں رزق دے رہا ہوں، تمہارا رب تمہاری ہر چیز پہ تمہیں لک آفٹر کر رہا ہے، تو کیا ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے تم نے کوئی حق، تم نے کوئی تشکر، تم نے کوئی گریٹنس، تم نے کوئی پرفارمنس آف دی اوبیڈینسی پے نہیں کرنی؟ تو کیسے نہیں ہم نے کرنی میری جان؟ کہاں سے ہمارے پاس یہ مارجن ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اپنے رب کی ہر چیز، ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے کہاں سے ہمارے پاس یہ مارجن ہے کہ ہم اللہ سے غداری کریں، اللہ سے بے وفائی کریں، یا اللہ جیسی محبت، لک آفٹر، بن مانگے ہماری ہر چیز کو پورا کرنے والی ہستی کو ہم کہیں پہ بھی اگنور کر جائیں؟ کیسے ہماری جرت ہوتی ہے؟ کیسے ہمارا حوصلہ پڑتا ہے؟ اس رب کی محبت کو محسوس کر کے دیکھیے، وہ تو وہ ہستی ہے جس نے پیدا کر کے ہمیں سڑکوں پہ پھینک نہیں دیا، بلکہ ہماری ہر چیز پہ وہ نظر کر کے بیٹھا ہے کہ کہاں میرے بندے کو میری ضرورت ہے، میں فوراً اس کی ضرورت کو پورا کروں، اور وہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے عالی ظرف، ایسی محبت کرنے والی، ایسی کمال صبر والی ہستی ہیں کہ ہم جیسے نکمے، نکارہ، غدار اور بے وفا لوگ دن رات بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احسانات کو بھولتے ہیں، ان کی عطاؤں کو بھولتے ہیں، ان کے کرم کو بھولتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں بلیس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیے، اور ہم اسی ہستی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میری جان، اللہ کا تصور ہمارے اندر کلیئر ہو جائے نا، رب کی خوبصورتی اور رب سے محبت ڈیولپ ہو جائے، تو عبادت کے
اندر جذبے کا یہ عالم ہوتا ہے ہر چیز کو ادا کروں، میں فوراً ہر چیز کو پرفارم کروں، یہ عالم ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری کا۔ لیکن ہم کس قسم کے یہ لوگ ہیں، ہم کیسی اللہ کی بندی ہیں کہ ہماری زندگیاں اللہ کے تصور کے بغیر جا رہی ہیں، اللہ کی فرما برداری کے بغیر جا رہی ہیں، اللہ کا حق ادا کیے بغیر جا رہی ہیں۔ اللہ نے تو ہمارے 24 گھنٹے عبادت کے بنا دیے میری جان۔ ہم کسی کے ساتھ اچھا بول لیں اللہ کے لیے تو عبادت، ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں اللہ کے لیے تو وہ عبادت، ہم اللہ کی آگے نماز ادا کر لیں تو اللہ کے لیے عبادت، ہم بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو اللہ کے لیے عبادت، ہم زندگی سے جھوٹ چھوڑ دیں، فریب چھوڑ دیں، خیانت چھوڑ دیں، بددیانتی چھوڑ دیں، دل کے اندر سے بغض اور حسد نکال دیں، دل کو صاف کر لیں، نیتوں کو اخلاص دے لیں، تو یہ سب چیزیں اگر ہم اللہ کے لیے کریں تو یہ عبادت ہی عبادت ہے، اور اللہ یہی عبادت ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ کو خالی ہم سے نماز، روزے، حج، زکاتیں نہیں چاہیے، اللہ کو ساتھ ہمارے شفاف دل بھی چاہیے، ہمارے اچھے اخلاق بھی چاہیے، جھوٹ سے پاک زبانیں بھی چاہیے، محبت سے بھرے دل بھی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری عبادت، مجھے تمہاری جبرن عبادت نہیں چاہیے، جبرن تو تم خود اپنے لیے کسی کا انویٹیشن ٹالریٹ نہیں کرتی ہو، مجھے تمہاری محبت والی عبادت چاہیے، وہ عبادت جو میرے تشکر سے بھری ہوئی ہو، وہ عبادت جو میری محبت سے بھری ہوئی ہو۔ اور محبت کے اندر سب سے زیادہ حق تم پہ تمہارے رب کا ہے، تمہارے کریٹر کا ہے، تمہارے خالق کا ہے۔ اسی خالق نے تمہیں رشتے دیے ہیں، اسی خالق نے تمہیں اولاد دی ہے، اسی خالق نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، اسی خالق نے تمہیں یہ لیونگ سٹینڈرڈ دیا ہے، اسی خالق کے دیے ہوئے مال سے تم اپنی زندگی کے نظاموں کو چلاتی ہو، تو کیسے اپنے اس رب کو، اپنے اللہ کو تم بھول جاتی ہو؟ کیسے تمہیں بھول جاتا ہے کہ میں نے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے؟ کیسے آج تمہارے ضمیر ہیں اور کیسی تمہاری سوچی ہیں؟ کیوں تمہارے ضمیر مردہ ہوگے؟ اتنے مردہ ہوگے کہ تم اپنے رب العالمین کو آج بھول بیٹھی ہو، تمہارے پاس اس ہستی کے لیے وقت نہیں ہے۔ عبادت اللہ نے پیورلی اپنے لیے مانگی۔ اللہ کہتے ہیں میرے خالص ہو کے میری عبادت کرو۔ آج ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے میری جان۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے نظام میں، پہلے تو عورتیں گھروں کے نظام میں اتنی الجھی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ الجھے ان کو اللہ کی پرفارمنسز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کبھی ہم اولادوں کی ڈیوٹیز میں اتنے بیزی ہیں کہ ہماری نمازیں جا رہی ہیں، ہمارے اللہ کے قرآن کا فہم جا رہا ہے، ہمارے پاس اپنی اولادوں کی پرورش میں ہم اتنی مگن ہیں، اور وہ پرورش اللہ کے مطابق نہیں، دنیا کے مطابق، دنیا کی تعلیم، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا رکھ رکھاؤ، دنیا کے دسترخوان، دنیا کا کچن، دنیا کی ہر چیز کے مطابق اولادوں کی پرورش کرتے کرتے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اللہ سے دور کر لیا۔ ہمیں ہے اس چیز کا احساس؟ کہاں جا کے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، کیا کہنا ہے کہ ربی کھاتے تو آپ کا سب کچھ آئے تھے، نعمتیں تو آپ کی اڑاتے آئے تھے، عیاشی تو آپ کی عطاؤں پہ کرتے آئے تھے، لیکن آپ کے ساتھ مکمل ٹھوک بجا کے بے وفائی بھی کرتے آئے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسی صورت کے اندر پھر تم میرے ہیئر آفٹر کے میتھمیٹکس سے، میرے ہیئر آفٹر کے جسٹس سے پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگی کا سب سے اوپر کا مقصد میں ہوں، تمہاری زندگی کا سب سے اوپر کا حق میرا ہے، تمہاری محبتوں پہ سب سے زیادہ، سب سے پہلا حق تمہارے رب کا ہے، لیکن تم نے اپنے ربی کی محبت کو اپنی غیر اللہ کی محبتوں کے اندر ڈسمس کر دیا، چھوڑ دیا، گوا دیا۔ میں ہی تمہیں انسانوں کی محبت دینے والا، اور تم مجھے انسانوں ہی کی محبتوں کے اندر تم مجھے چھوڑ بیٹھی۔ اپنی اولادوں کی محبت میں تم نے مجھے چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کی محبت میں تم نے اپنے چھوڑ دیا، مور اوور
سب سے زیادہ جو اس وقت عورت کا پٹھا بیٹھ چکا ہے نا، جو عورت اس وقت ڈسٹروائے ہو رہی ہے، جو عورت اس وقت اپنی آئی ڈی، اپنی رسپیکٹ، اپنی نوبل فیم، اپنا شعور، اپنی ہر چیز کو جو بالکل تباہ و برباد کر چکی ہے، وہ ہے اس کے شوہر کی بیجا فرما برداری. بیجا جس لیول میں، جس طریقے پہ، جن ایفرٹس میں، جن پوائنٹس پہ اللہ نے شوہر کی فرما برداری کی، وہ ہمیں پتہ نہیں. کہ اپنے خرچ اخراجات کو لیمیٹڈ کرو، اپنے شوہر کے کم دیے ہوئے کے اوپر بھی شاکر ہو جاؤ، اپنے شوہر کو اللہ سے جوڑو، اپنے شوہر کو اپنے اللہ اور رسول کا فہم دو، اپنے شوہر کے شکر گزار رہو، یا اپنے اگر وہ دین کے مطابق تمہیں چلنے کے لیے کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے لیے ہیلپ فل ہو جاؤ، اور اگر وہ دین کے مطابق رزق حلال کما کے لاتا ہے تو اسی کے مطابق تم اس کے ساتھ اس کا شولڈر بن جاؤ، اس کے ساتھ اس سٹینڈ اپ ہو جاؤ. ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہاں جی اپنے شوہروں کی بیجا خواہشات، اپنے شوہروں کی بیجا فضول کی خواہشات، کہ شوہروں نے کہہ دیا کہ تمہارا اس طرح کا گیٹ اپ ہونا چاہیے، تو ہم بے وقوف عورتوں کی طرح ویسے گیٹ اپس کر رہی ہیں، تمہیں آل دا ٹائم میک اپ میں رہنا چاہیے، تم بے وقوف عورتوں کی طرح میک اپ میں لگی ہوئی ہیں، لتی پتی پڑی ہیں. کیوں جی؟ کیونکہ جی اللہ نے یہ چیز کہی ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے سنگھار کرو، اپنے شوہروں کو لبھاؤ، اپنے شوہروں کے لیے زینت اختیار کرو. تو کیا اللہ نے کوئی سنت، کوئی دلیل، اللہ کا واسطہ آپ لوگ پلیز مجھے بھی سینڈ کریں جس میں اللہ نے ہمیں واقعی یہ فیسلٹی دے دی ہو کہ شوہروں کی فرما برداری میں، شوہروں کو لبھانے میں تم مجھے بھی بھول جاؤ، تم میرے سے بھی دور ہو جاؤ. تمہیں میری کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں میرے آگے کوئی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں. شوہروں کی فرما برداری میں ہم ایک ٹانگ پہ رات کے 1-1, 2-2, 3-3 بجے تک کھڑی ہیں، اور یہی معاملہ آ جائے اللہ کے سامنے نفل ادا کرنے کا یا اللہ کے سامنے نماز کا، تو ہمیں نہیں پتہ. کیا ہم لوگوں نے اپنی عبادات کے اندر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی پیاروں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے؟ ہم کدھر کو جا رہی ہیں آج؟ کہیں ہم نے اپنی اولادوں کو اللہ کا شریک بنا لیا کہ بچوں کی ڈیوٹیز دیتے دیتے ہمارے پاس اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں، اور کہیں ہم نے اپنے شوہروں کو اپنا الہ بنا لیا کہ ہم بیٹھی انہیں پوچھتی رہتی ہیں آپ کو کتنی دفعہ کھانا چاہیے، دن میں 10 دفعہ چاہیے میں دے رہی ہوں، کیسا گیٹ اپ چاہیے، اللہ کے خلاف گیٹ اپ چاہیے میں دے رہی ہوں، کیسی ڈریسنگ چاہیے، اللہ کے خلاف ڈریسنگ چاہیے میں دے رہی ہوں. آپ کیسے مجھ سے خوش ہیں، جیسے آپ مجھ سے خوش ہیں، جس طرح کا پریزنٹیشن، جیسی پینٹنگ آپ میرے منہ پہ چاہتے ہیں میں وہ پینٹس کر کے بیٹھی ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں اگر میں ان اوبیڈینسز میں، آپ کی ان اوبیڈینسز میں، ان ڈریسنگ سٹائلز میں، اس لیونگ سٹائل میں، اس پینٹنگ میں، اس اپنے منہ کی ہر وقت کی پریزنٹیشن میں، یا آپ کو لبھانے کے چکروں میں اپنے رب سے دور ہو رہی ہوں، تو کوئی بات نہیں. کیا ہو گیا آج کی عورت کے فہم کو؟ کہاں جا کے جواب دینا؟ یہ رشتے، یہ انسان اللہ نے ہمارے ساتھ دنیا کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے جوڑے ہیں. اللہ نے ان کا خود کا ہماری زندگی میں ہونا نہ ہمارا کمال ہے، نہ ان کا خود کا کمال ہے. اللہ یہ چھین بھی سکتے ہیں. یہ رشتے ہمارے لیے بلیسنگ بھی بن سکتے ہیں اور ہماری بربادی کی وجہ بھی بن سکتے ہیں. بٹ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی کہ آج یہ رشتے ہمارے لیے بلیسنگ نہیں، بربادی کی وجہ زیادہ بن رہے ہیں. اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا جوڑا بنایا ہے اپنی فرما برداری کے لیے کہ ابینڈنس کر کے بتاؤ اپنی نسلوں کو کہ ماں باپ ایسے فرما برداری کر رہے تھے اللہ کی، تو ہم نے ایسے کرنی ہے. آج ہم ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کیا فرما برداری بتا رہے ہیں کہ فرما برداری کرو بیٹا اپنی نفسوں کی، فرما برداری کرو بیٹا دنیا کی، دنیا کے لیونگ سٹائل کی. یہی سٹیٹس ہے، یہی زندگی ہے. یو مسٹ بی لک چارمنگ، یو مسٹ بی لک بیوٹیفل، یو مسٹ بی لک اپڈیٹ. یہ ہے تمہاری سکسیس میری جان، میرے بچے. آج تو پیرنٹس اس چیز پہ، آج تو جوڑے اور میاں بیوی اس چیز پہ بچوں کو سٹیمولیٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کی دھن میں لگے ہوئے. تو کہاں اللہ کی عبادتیں ہیں جو اولادیں اپنے ماں باپ کو کرتی دیکھیں تو اس کو اپنائیں؟ اور پھر ہم لوگ بلبلاتے ہیں کہ اولادیں نافرمان ہیں، اولادیں گستاخ ہیں، اولادیں ہمارے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں. یاد رکھیے گا ایک بات،
کبھی یوں لگے نا کہ اولادیں بہت نافرمان ہیں اور بہت زیادہ آپ کے سامنے بدتمیزی کر رہی ہیں، تو فوراً اپنا چیک اینڈ بیلنس کیجیے گا کہ آپ اللہ کی کتنی فرما بردار ہیں، آپ اللہ کی ماتحت ہونے کے ساتھ کتنا اللہ کو ابائڈ بائی کریں۔ جتنی آپ اللہ کو ابائڈ بائی کریں گی نا، اتنے آپ کے ماتحت آپ کو ابائڈ بائی کریں گے۔ یہ سمپل سا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ ہمارے نفسوں پہ، ہماری جانوں پہ، ہمارے مالوں پہ، ہمارے ہر چیز پہ واحد ہمارے اللہ کا حق ہے، کیونکہ یہ سب اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ ہم خود میں خود کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنی عبادات کے اندر اللہ کی محبت کو شامل کیجیے، اپنی عبادات کے اندر عجز و تذلل کو شامل کیجیے۔ عجز و تذلل کیا ہوتا ہے؟ عجز و تذلل ہوتا ہے آپ کے قلب کا، آپ کی روح کا، آپ کے وجود کا، آپ کے دماغ، آپ کی سوچ، آپ کے ہر اختیار کا اللہ کے سامنے، اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے بچھ جانا، کہ تخیل میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے، آپ کی پرفارمنسز میں اللہ کے تصور کے سوا کچھ نہ رہے۔ ہم رشتے جئیں پر اللہ کا رشتہ سب سے اوپر رکھ کے، ہم محبتیں کریں لیکن اللہ کی محبت سب سے اوپر رکھ کے، ہم زندگی کی اس دنیا کی نعمتوں سے ضرور سیراب ہوں لیکن پہلے اللہ کے آگے اپنے تشکر کا اظہار کر کے، اپنے بندگی کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے، اپنی فرما برداری کے ذریعے۔ ان چیزوں کا تو کوئی تصور نہیں رہ گیا ہماری زندگیوں کے اندر۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں اس عظیم ہستی کی عبادت ہم نے کیسے کرنی ہے، وہ کیسے کیسے خوبصورت کلمات کا حقدار ہے، کتنے تشکر کا، کتنے شکر کا حقدار ہے۔ ہم کیسے غدار اور بے وفا لوگ ہیں۔ ہم اپنے رب کے ساتھ لائل نہیں تو ہم کسی اور کے ساتھ خاک لائل ہوں گے۔ ہم اپنے رب کے شاکر نہیں، ہم کسی اور کے خاک شاکر ہوں گے۔ ہمیں اپنے رب کی ڈنکے کی چوٹ پہ نعمتیں استعمال کرتے ہوئے رتی برابر شرم نہیں آتی کہ یہ جو ہم دن رات ڈنکے کی چوٹ پہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ان کو عطا کرنے والے کی بھی ان کو عطا کرنے والی ذات کا بھی ہم پہ کوئی حق ہے، ہم نے اس کا حق بھی عطا کرنا ہے۔ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے سٹبن بیہیویئر سے، اپنے اس ڈھیٹ پن سے اپنے آپ کو یہ چیز سمجھا لی ہوئی ہے کہ اللہ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے ہماری رزق کا، ہمارے رہنے کا، ہمارے سہنے کا، ہمیں رشتے دینے کا، ہمیں اولادیں دینے کا، ہمیں شوہر دینے کا، ہمیں گھر دینے کا، ہمیں ہر نعمت عطا کرنے کا اللہ کا فرض ضرور ہے۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ پر بینگ اے مسلم، بینگ اے اللہ کا بندہ، اللہ کی نعمتیں کھانے فری آف کاسٹ، اللہ کی نعمتیں کھانے کے بدلے میں، فری آف کاسٹ اللہ کے رشتے لینے کے بدلے میں، فری آف کاسٹ اللہ کی یہ جو صحت ہم انجوائے کرتے پھر رہے ہیں، یہ پورے پارٹس آف باڈیز لینے کے بدلے میں، اس کی ہر چیز کو انہیل کرنے کے بدلے میں، یہ جو سانس، یہ جو آکسیجن دن رات ہم فریلی اپنے اندر انہیل کر رہے ہیں، اس کو لینے کے بدلے میں اس کی عطائیں، اس کی نوازشیں، اس کی گزارشیں، اس کی تمام رحمتیں، اس کی تمام بلیسنگز کو لینے کے بدلے میں ہمارا کوئی حق، کوئی فرض نہیں ہے۔ ہم یہاں پر بھی دندناتے ہوئے زندگی کو جئیں گے تو ہم آخرت میں جا کے بھی جنت کے مزے لوٹیں گے۔ اللہ ہمیں یہاں پہ بھی نوازیں گے چونکہ وہ رب العالمین ہے، چونکہ انہوں نے ہمیں زبردستی پیدا کیا، اور ہاں وہ ہمیں وہاں پر بھی نوازیں گے چونکہ جنت انہوں نے ہمارے لیے تو بنائی ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ کیونکہ محبت بہت کرتے ہیں تو اس محبت کی وجہ سے وہ تو کبھی بھی ان کی محبت، ان کی رحمت یہ گوارا ہی نہیں کرے گی کہ وہ ہمیں جہنم میں پھینک دیں گے اور جنت نہیں دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہم سے محبت ضرور کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ اللہ جیسی محبت ہم سے کوئی نہیں کرتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ کی نعمتیں اور عطائیں ہم پہ بے شمار بن مانگے ہیں، اس پہ بھی کوئی شک نہیں، اور اللہ نوازتے چلے جائیں گے ہماری سانس کی آخر تک، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بدلے میں اگر ہم ہمیشہ سٹبن بیہیویئر پہ،
ضدی پن پہ، اپنے آپ کو ڈھٹائی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ غداری کرتے ہوئے اور بے وفائی کرتے ہوئے اس زندگی کو جیتے ہوئے یہ گمان کرتے ہوئے یہاں سے جائیں گے نا میری جان کہ آگے جا کے ہماری بچت ہے اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے، تو اس میں کمپلیٹلی آپ لوگ دھوکے ہی دھوکے کے اندر ہیں۔ اگر ایک ہینڈ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ہر چیز کے لیے بن مانگے بلیس کیا ہے، تو دوسرا ہینڈ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کر کے اگر ہر چیز تمہیں میں نے رزق دے دیا ہے، زمین کا بچھونا میں نے بچھا دیا اور اس رزق کے ساتھ میں نے تمہارا زندگی کو پروان چڑھانے کا ایک نظام، ایک ہر چیز سیٹ اپ کر دی ہے، تو یاد رکھو تم نے عبادت، صرف عبادت بھی میری کرنی ہے اور اس میں شریک بھی کسی کو نہیں کرنا، نہ اپنے نفسوں کو، نہ اپنے سو کالڈ محبت والے رشتوں کو، اور نہ اس دنیا کے طاغوتی نظام کو، اور نہ شیطان کو۔ ان کے بغیر اپنی عبادت میرے سامنے پریزنٹ کرو۔ اٹس یور ڈیوٹی، اٹس مائی آرڈر۔ یہ فرض ہے تم پہ، اور اس کے بغیر تمہاری بچت نہیں ہے۔ تم چاہے چین کرو اور تم چاہے پین کرو، تم کچھ بھی کرو، پر میری عبادت تم پہ مسٹ ہے۔ اس کو کیے بغیر، اور وہ عبادت بوتھ لیولز پہ، مجھے اپنے حقوق میں بھی اور اپنے بندوں کے حقوق میں بھی اپنی عبادت چاہیے، تمہاری موریلٹی میں بھی عبادت چاہیے، اور تمہاری اپنی ذات کے میٹر میں بھی مجھے عبادت چاہیے۔ یہ دونوں عبادات کے تقاضے پورے کر کے میرے تک آؤ تو تم سیف ہو، نہیں آؤ گے تو تم رسک پہ ہو۔ یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو، سمجھتے ہو، تم بے وقوف نہیں ہو، تم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہو، اور اگر تم یہی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کرتے رہے تو تم بچ نہیں سکو گے۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو میری اس لیول پہ میری عبادت کرو جس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ تمہارے رب العالمین تم سے چاہتے ہیں۔ Now it's up to us۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔